باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو چل رہی ہے مبتدا خبر کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور بتایا تھا کہ نکرہ مبتدا واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد کب واقع ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر مبتدا بنانا، نکرے کو مبتدا بنانے میں فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ فائدے کے کچھ موارد انہوں نے 12-14 گنائے تھے۔ پھر اب آپ بات یہ چل رہی تھی والاصل فی الاخبار ان تؤخر، اصل خبروں میں کیا ہے؟ مؤخر ہونا ہے، لیکن وجوز التقدیم اذ لا ضرر، جائز قرار دیا ہے خبر کو مقدم ہونا جب کوئی ضرر نہ ہو۔ اب یہاں دیکھیے والاصل فی الاخبار ان تؤخر، کیوں؟ میں نے آپ کو کل توضیح دی تھی کہ اس لیے کہ یہ خبر جو ہوتی ہیں اصل میں معنی کے اعتبار سے مبتداؤں کی صفت ہی تو ہوتی ہیں۔ زید قائمون، زید کھڑا ہے تو کھڑا ہونا ایک طرح سے صفت ہی تو ہے معنی کے اعتبار سے، لہذا جس طریقے سے حق و تاخیر کا الوصف، تو پھر خبر کا حق کیا ہے؟ اس کا مؤخر ہونا، جیسا کہ وصف مؤخر ہوتی ہے۔ لیکن وجوزوا التقدیم، جائز کیا ہے، جائز جانا ہے مقدم کرنے کو، لہانی خبر کو القائے پر علی المبتداءات، مبتداؤں پر خبروں کا مقدم کرنا جائز ہے۔ اذ لا ضرر حاصل بذلک، یعنی جب اذ لا ضرر حاصل بتقدیم الخبر علی المبتدا، جب خبر کو مبتدا پر مقدم کرنے میں ضرر نہ ہو۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا خبر کی اصل یہ ہے کہ مؤخر ہو، تو اسی بات سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ مبتداءات کی اصل یہ ہوئی کہ وہ مقدم ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے اب آپ چلیے وہ فہما، یہ کہہ رہے ہیں وہ فہما من کلام ہی، مصنف کے کلام سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہا نہیں ہے انہوں نے یہاں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ مقدم ہو، بھائی انہوں نے کہا خبر کی اصل، خبروں کی اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، تو اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان الاصل فی المبتداءات التقدیم، مبتداءات میں اصل کیا ہے؟ مقدم ہونا، ٹھیک ہے۔ فمنعہ، یعنی منع کرو، کس چیز کو؟ اس کو منع کرو، یعنی خبر کو مقدم ہونا۔ بھی کہا تھا ضرر نہ ہو تو مقدم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ضرر ہے تو منع ہے تقدیم الخبر۔ کب؟ حین یستوی الجزءان عرفا و نقرا، جب دونوں جز مساوی ہو، معرفہ ہونے کے اعتبار سے اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی اگر مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں تب، یا دونوں نکرہ ہیں تب، بشرط، شرط یہ کہ یکون آدمِ بیان، آدمین تھا یہ آدم بیان، یہ کوئی نہ کوئی قرینہ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ کوئی قرینہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے کوئی قرینہ بھی نہ ہو، یعنی دونوں معرفہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں، اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، تو پھر مقدم کرنا خبر کو منع ہے۔ آئیے اب دیکھیے، جیسے زیدن صدیقوں کا، دونوں معرفہ ہیں، تو اس میں مبتدا کون ہے؟ زیدن صدیقوں کا، زید مبتدا ہے، صدیقوں کا خبر، مقدم مؤخر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اشتباہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زید تمہارا دوست ہے، یا یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہارا دوست زید ہے؟ ہاں، تو اب یہاں پر جو جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں وہ مقدم ہی رہے گا۔ کیوں؟ لیکن اگر جب قرینہ نہ ہو، لیکن فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ قَرِينَةً، لیکن اگر وہاں پر کوئی قرینہ ہو تو تب جائز ہے، تب جائز۔ آپ دیکھیے بنونا، بنونا معرفہ ہے، معرفہ ہے نا بنونا، بنو ابنائنا، یہ بھی کیونکہ بنو اضافہ ہوا ابنائنا کی طرف، ابناؤنا،
تو دونوں معرفہ ہیں، لیکن قرینہ ہے یہاں. آپ چاہے بنو ابنا انا بنونا کہہ لو، چاہے بنونا بنو ابنا انا کہہ لو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بنونا بنو ابنا انا، یعنی ہمارے بیٹوں کے بیٹے بنو ابنا انا، بنو بیٹے ابنا انا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے بنونا ہمارے بیٹے ہیں. اب آپ اسے کہہ دیں گے بنو ابنا انا بنونا، آپ ایسے کر دیجیے بنو ابنا انا بنونا. ٹھیک ہے. اگر ہم نے بنو ابنا انا کہیں، ہم بنو ابنا انا بنونا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. اگر ہم اسے کر دیں ایسے کر دیں بنونا بنو ابنا انا جیسے انہوں نے کر رکھا ہے، ہمارے بیٹے، یہ خبر ہی ہے، مبتدا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ آپ ایسا تھوڑی کہہ دیں گے ہمارے بنونا ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. بنونا ہمارے بیٹے، بنو ابنائنا ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. کیا مطلب؟ قرینہ ہے، یعنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے بیٹوں کے بیٹے یعنی ہمارے پوتے ہمارے بیٹے ہیں. چاہے آپ اسے ادھر سے کہہ لو چاہے ادھر سے کہہ لو، وہی بات بیٹھے گی. اس لیے مقدم مؤخر کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. قرینہ سمجھ گئے؟ بنونا جو ہے وہ خبر مقدم ہے، مبتدا نہیں ہے. اس لیے کہ بنونا ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. بھائی ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں یا ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں؟ ہاں، قرینہ موجود ہے. ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے تھوڑی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پوتوں کے بیٹے ہو جائیں ہمارے بیٹے، نہیں. تو یہ قرینہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے آپ یہاں پر اسے مقدم مؤخر کر سکتے ہیں. جبکہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں معرفہ ہیں، مساوی ہے معرفہ ہونے میں، لیکن کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے تو اس لیے آپ مقدم مؤخر کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے کذا، اسی طریقے سے کب، کسی طریقے سے کیا یعنی خبر کو مقدم کرنا منع ہے. کب؟ اذا مل فعل کان الخبر، کب اسی طریقے سے منع ہے. اسی طریقے سے یعنی خبر کا مقدم کرنا مزہ ہے اذا ما الفعل الرافع لضمیر المبتدا المستتر، وہ فعل کے جو رفع دے رہا ہو مبتدا کی ضمیر مستتر. زید قائم میں یا زید یضرب میں، زید یضرب میں، یضرب خبر ہے، رفع ضمیر کو دے رہی مبتدا کی جو ہوا ہے اس کے اندر، تو اب اس کو مقدم کرنا منع ہے. کیوں؟ کیوں؟ مقدم کر کے دیکھو ذرا، یضرب اب ترکیب کرو، اشتباہ ہوگی، جملہ فعلیہ بن جائے گا جبکہ مبتدا خبر ہے اسمیہ ہے. لہذا اگر فعل خبر واقع ہو اور وہ ضمیر مبتدا کو رفع دے رہی ہو ضمیر مستتر کو، تو ایسی صورت میں خبر کو مقدم نہیں کر سکتے. اگر فعل ہے وہ تو کانا هو الخبر، اور خبر وہ ہو. ٹھیک ہے. وہ ضمیر کیا ہوا ہو، جو کہہ رہے ہیں خبر یعنی فعل خبر ہو. کانا ہوا الخبر یعنی وہ فعل خبر ہو، وہ فعل خبر ہو، یعنی فعل رفع دے رہا ہو کس کو؟ مبتدا کی ضمیر مستتر کو، اور وہ فعل خبر واقع ہو تو اس کو مقدم کرنا منع ہے. کیوں منع ہے آپ کو معلوم ہی ہے، اگر مقدم کریں گے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھ کیوں زید القامہ، جیسے زید القامہ، کیونکہ قامہ فعل ہے، مبتدا زید کی ضمیر مستتر کو رفع دے رہا ہے، اسے مقدم کرنا منع ہے. کیوں؟ للاقتباس المبتدا بالفاعل، اس لیے کہ اگر ہم اسے مقدم کر دیں گے تو جو زید مبتدا ہے فاعل سے اشتباہ ہو جائے گا، قامہ زیدون. پھر یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو ضمیر مستتر کو رفع دے رہی ہو،
لیکن اگر فَإِن رفع ضمیرًا بارزًا، لیکن اگر فعل مبتدا کی ضمیر کو رفع دے رہا ہو اور وہ فعل ضمیر بارز ہو، آشکار ہو، تو پھر مقدم کرنا جائز ہے۔ پوچھو کیوں؟ قاما الزیدان، زیدان مبتدا ہے، زیدان مبتدا تھا، قاما خبر مثلا، تو قاما نے کسے رفع دیا؟ زیدان کی ضمیر کو کیا ہے وہ الف، ضمیر بارز ہے، تو اب آپ قاما الزیدان کو کوئی اشتباہ ہو رہا ہے کیا؟ کیوں نہیں؟ اس میں دیکھو ترکیب میں کچھ کم، اگر میں کہوں زیدان قاما، زیدان مبتدا قاما خبر ہے، زیدان مبتدا قاما خبر ہے، فعل ہے، میں نے اس کو مقدم کر دیا قاما الزیدان، تو کیا اشتباہ ہو رہا ہے یہاں کوئی؟ نہیں۔ جیسے وہاں اشتباہ ہو رہا تھا کہ زید فاعل سمجھا جا رہا تھا، یہاں زیدان فاعل تھوڑی سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ کیونکہ آلریڈی فعل الف کو رفع دے رہا ہے، اس کا فاعل تو وہ ہے، تو یہاں اشتباہ نہیں ہو رہا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ تو جب ہی فعل کو مقدم، فعل اگر خبر واقع ہو، جب ہی اس کو مقدم کرنا منع ہے مبتدا کے اوپر، کہ جب وہ مبتدا کی ضمیر مستتر کو رفع دے رہا ہو، کیونکہ اس ٹائم مقدم کریں گے تو وہ جو مبتدا ہے اس کے فاعل ہونے کا اشتباہ ہوگا، لیکن اگر وہ ضمیر بارز کو رفع دے رہا ہو فعل، پھر مقدم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ضمیر بارز کو دے رہا ہے، جب اس کو دے رہا ہے تو فاعل کا اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے ہی نہیں مبتدا کو۔ اب زیدانے کو فاعل ہونے کا اشتباہ جب ہوتا جب قاما الف نہ ہوتا، لیکن جب قاما ہے تو اب یہ خبر مقدمی ہو سکتی ہے، اور زیدان مبتدا مؤخر فعل فاعل ہو ہی نہیں سکتا، اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قاما نے ضمیر بارز کو رفع دے رکھا ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ ضمیر مستتر میں تو پتہ نہیں لگ رہا کہ ضمیر مانے ایسے اس میں ظاہر مانے، یا وہ اسر النجوى الذین ظلموا، ٹھیک ہے، الذین ظلموا اسر النجوى مبتدی ہے، سمجھ گئے؟ آپ کہیں اسر النجوى خبر ہے، الذین ظلموا فاعل ہونے کا اشتباہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسروا میں آلریڈی واو ہے، اگر یہ اسرن ہوتا یہ تب اشتباہ ہونے کا خوف تھا کہ وہ فاعل ہو گئی۔ کذا قیل، ایسا کہا گیا ہے کہ کیا کہا گیا؟ اعتراض والدی فی حاشیتی، میرے والد نے، میرے والد کا اعتراض، میرے والد کا اعتراض فی حاشیتی، اپنے حاشیے میں جو ابن ناظم کی شرح پر انہوں نے لگایا ہے، ان کا کیا ہے اعتراض؟ بأن الالف تحذف لالتقاء الساکنین۔ اب دیکھیں قاما الزیدان میں بولنا ذرا، قاما الزیدان میں، قاما الزیدان التقاء الساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو میرے والد نے اپنے حاشیہ جو ابن ناظم پر انہوں نے لگایا، جو مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، تو پھر اشتباہ ہونے لگے گا قام الزیدان، کہ قام فعل زیدان فاعل، تو فیقع اللفظ، تو پھر اشتباہ واقع ہو جائے گا کہ زیدان کہیں فاعل تو نہیں ہے، بالفاعل، فاعل تو اشتباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں قضا قیلا، ایسا کہا گیا ہے کیا کہ اعتراض والدی فی حاشیتہ، کہ میرے والد کا جو اعتراض ہے اپنے حاشیہ ابن ناظم کے اوپر جو لگایا کہ یہ الف التقاء ساکنین کی وجہ سے ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اشتباہ فاعل سے اشتباہ واقع ہونے لگے گا۔ کہا کہ یہ بول چال میں ہی ہوگا، اسے لکھنے میں تھوڑا ہی ہوگا، اور اتنا کافی ہے یہ بات کرنے کے لیے کہ اشتباہ نہیں ہوگا۔ اور کب؟ دیکھیے پہلا مقام کب ہے جب خبر کو مقدم نہیں کر سکتے؟ پہلا مقام کیا بتایا انہوں نے؟ جب دونوں معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے مساوی ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو۔ دوسرا، خبر فعل ہو اور وہ مبتدا کی ضمیر رفع کو، ضمیر مستتر کو رفع دے رہا ہو۔ تیسرا، او قصد استعمالہ یعنی الخبر، اور یا یہ کہ قصد کیا گیا ہو خبر کے استعمال سے منحصراً، یعنی خبر کو محصور فی استعمال کیا گیا ہو۔ جیسا آپ جانتے ہیں انما کے بعد جس پہ داخل ہوتا ہے اس کا آخری والا محصور فی ہوتا ہے، تبھی شاعر اگر خبر ہے اس کو آپ مقدم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہیں گے انما شاعر زید تو معنی بدل جائیں گے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط زید شاعر ہے، پھر یہ ہو جائے گا شاعر فقط زید ہے، یا ما زید الا شاعر، اب شاعر خبر ہے، اب اس کو مقدم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لیس غیر، زید فقط شاعر ہے، زید فقط شاعر ہے اور کچھ نہیں ہے، باقی ناکارہ بیکارہ ہے، فقط شاعر ہے، تو ایسی صورت میں آپ مقدم نہیں کر سکتے، ورنہ تو
آپ محصور فی خبر ہو تھی، اب محصور ہو جائے گا، پھر وہ مبتدا محصور فی ہو جائے گی، معنی بدل جائیں گے. اس لیے یہاں بھی خبر کو مقدم کرنا منع ہے مبتدا کے اوپر. فلا یجوز التقدیم، یہاں پر بھی مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ یتوہم عکس المقصود، تاکہ مقصد جو ارادہ کیا ہے سامنے والے نے اس کا الٹ سمجھ میں نہ آ جائے، الٹ سمجھ میں نہ جائے، الٹا پتہ لگا کہنا چاہ رہے ہیں زید فقط شاعر ہے، اگر ہم نے شاعر کو مقدم کر دیا تو کیا ہوگا؟ شاعر فقط زید ہے، اس کے علاوہ کوئی شاعر ہی نہیں ہے. معنی بدل جائیں گے نہیں؟ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں زید فقط شاعر ہے، لیکن میں نے الٹا اگر مقدم کر دیا خبر کو تو سمجھ میں آئے گا شاعر فقط زید ہے، اس کا مطلب زید کے علاوہ کوئی شاعر ہی نہیں ہے دنیا میں. وشذ، لیکن ایسی مثالوں میں کہا ہے وَهَلْ إِلَّاكَ عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ، کیا تیرے علاوہ کسی کے اوپر تکیہ کیا جا سکتا ہے؟ وَإِن لَمْ يُوهِمُ، لیکن اگر وَإِن لَمْ يُوهِمُ اکثر مقصود جائز نہیں ہے. اگر اہم مقصود کا الٹا بھی اگر وہم کا خطرہ ہو تب بھی وَإِن لَمْ يُوهِمُ اکثر مقصود جو سمجھانا چاہ رہا ہے اس کے برعکس نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مقدم نہیں کریں آپ. جب ایک ورنہ اگر ایک جگہ مقدم کر سکتے ہیں تو اسی جیسے پھر اور جگہ کریں گے وہاں اشتباہ ہو سکتا ہے. اور کب دیکھیں او کانا مسندن، او کانا مسندن لذی لام ابتدا، ایک لام مزاحلہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، لام ابتدا بھی بولتے ہیں. یا ایک خبر مسند ہو ایسی مبتدا کی طرف جس کے اندر لام ہو. لزید قائم، لزید قائم میں اگر قائم کو مقدم فلا یجوز تقدیم، تو یہاں پر قائم کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. آپ کہیں کبھی قائم لزید، کیونکہ لام ابتدا جو ہوتا ہے صدارت طلب ہوتا ہے، اس لیے خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں. لأنها صدر الکلام، اس لیے کہ لام ابتدا کو صدر کلام حاصل ہے، وہ صدر کلام ہے. لیکن اگر آپ ترک کر دیں گے لَفُهِمَ مِمَّا بَعْدَهُ کو بعد والا سمجھ میں آ جائے گا، جو اس کے بعد ہے وہ مبتدا سمجھ میں آ جائے گی. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم قائم کو مقدم کر دیں، کہہ دیں لقائم زید، تو اشتباہ ہو جائے گا نہیں. پھر لقائم زید میں قائم مبتدا مانا جائے گا، پھر اس لیے جو خبر ہے اس کو مقدم نہ کریں. ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں او کانا مسند، یا پھر یا تو خبر مسند ہو ایک ایسی مبتدا کی کہ جس میں لام ابتدا ہو، یا ایسے مبتدا کی خبر ہو لازم الصدر بنفسی، جو لام وام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، بے نفس ہی خود بخود وہ صدارت طلب ہو. جیسے من لی منجدا، کون ہے جو مجھے بے نفس، یا تو خود بخود بے نفس ہی وہ صدارت طلب ہو، بے نفس ہی صدارت طلب ہو، یا بے سبب، یا کسی سبب کی وجہ سے. جیسے من لی منجدا، من بے نفس ہی مبتدا ہے، بے نفس ہی صدارت طلب ہے یہ، کیونکہ من صدارت طلب ہے. یا فتح من وافد، من دیکھیں ادھر دیکھیں، فتح صدارت طلب نہیں ہے، یہ مبتدا ہے، لیکن یہ کسی سبب سے اب صدارت طلب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ من کی طرف مضاف ہوئی ہے، من صدارت طلب ہے، اس لیے اب خبر کو مقدم نہیں کر سکتے. اور والخبر ظرفا او مجرورا او جملۃ، اور کب جب خبر ظرف یا جار و مجرور یا جملہ ہو تب آپ مقدم نہیں. والخبر ہو یعنی خبر، وہ کیا کہتے ہیں مبتدا، خبر مسند ہو ایسی مبتدا کی جو خود صدارت طلب ہو یا کسی وجہ سے صدارت طلب ہو. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. فَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ نَكْرَةً، یہ کہہ رہے ہیں اور اگر مبتدا نکرہ ہو، جیسے ان دی درہم میں درہم نکرہ ہے نہیں، یا لی وتر یا قصد کا غلام رجلون، یہ اگر مبتدا نکرہ ہو
فعلم انہ ملتزم فی تبدیل، تو ایسی صورت میں پھر واجب ہے کہ خبر کو آپ مقدم کیجئے. عندی درہم کہیے، درہم عندی نہیں کہہ سکتے آپ. وطر لی نہیں کہہ سکتے آپ، لی وطر کہیں گے. آپ قصدک غلامہ رجل کہیں گے، رجل قصدک غلامہ نہیں کہیں گے. کیوں اب خبر کو مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ لأنه المصوغ للابتداء بالنکرہ. اب یہاں پر اس میں ابتداء مصوغات ابتداء بالنکرہ میں سے چیز آ جائے گی کہ یاد ہے پیچھے پڑھایا تھا کل کہ کیا کہتے ہیں مبتدا نکرہ ہو اور خبر ظرف جار و مجرور ہو، مقدم کرنا واجب. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد. ایک منٹ رک جائیں، یہ بس اتنی 2 لائن کی ایک بات آدھی رہ جائے گی نہیں. اور کب پوری بات تمام ہو جائے گی. اور کب خبر کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے. اذا عاد علیہ مضمر، اسی طریقے نہ ابھی بات واجب کی ہو گئی نا، خبر مقدم کرنے کی واجب ہے. اب یہاں پہ کہا انہوں نے مبتدا نکرہ ہو خبر ظرف جار و مجرور ہو تو مقدم کرنا واجب ہے. اور کا ایسے ہی یعنی خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. اذا عاد علیہ، جب خبر کی طرف پلٹ رہی ہو ایک ضمیر، اے ملابسی یعنی اس کے ملابس ایک ضمیر، من المبتدا، مبتدا کے اندر ایک ضمیر ہو جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہو. یہ پورا ایک توضیح ہے، میں بتاؤں گا آپ کو کل انشاءاللہ. فی الدار صاحبہا میں، فی الدار صاحبہا میں مبتدا صاحب ہے نا، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہے، فی الدار. تو اب اس کا مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اسے مؤخر کر دیں صاحبہ فی الدار تو ضمیر جو ہے وہ لفظاً خبر لفظاً تو وہ رتبتاً تو مؤخر ہے ہی مبتدا سے، لفظ میں بھی مؤخر ہو، لفظ میں بھی مؤخر ہو جائے گی. تو آپ جانتے ہیں ضمیر کا لفظاً اور رتبتاً کسی مؤخر چیز کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہے، مقدم کی طرف پلٹتی ہے. کیونکہ خبر کا رتبہ مؤخر ہے اس لیے لفظ میں مقدم کرنا واجب ہے. اس میں جو عبارت ہے اس میں تھوڑی سی بحث ہے کہ یہ عبارت اس طریقے سے نہ پیش کر کے ایسے کر سکتے تھے، ایسے کر سکتے تھے، گجلک بنا دی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ مبتدا کے اندر ایک ضمیر ہو جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہو تو خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. اس لیے کہ اگر خبر کو مقدم نہیں کریں گے، مؤخر کریں گے تو لفظ میں بھی مؤخر ہو جائے گی، رتبہ تو ہے ہی مؤخر، لہذا ضمیر مؤخر کی طرف نہیں پلٹتی. یہاں پہ انہوں نے قضاء زاد المضمر یہ مما بہی انہ مبین یخبر، اتنی ضمیر لا کے اس عبارت کو گجلک بنا دیا ہے. اس کے بارے میں کل بتائیں گے کیا مطلب ہے. وصلی اللہ علی محمد.